بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 17 جنوری کی خاص خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ وفاقی حکومت نے سابقہ اسٹاک میں کمی کے باعث بیرون ملک سے چینی درآمد کرنے پر غور شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ عبوری تخمینہ کے مطابق چینی کی مقامی پیداوار گزشتہ سیزن کی نسبت زیادہ رہے گی، جبکہ چینی درآمد کرنے کی تجویز گزشتہ اسٹاک میں کمی کی وجہ سے زیر غور ہے۔ حماد اظہر نے کہا کہ ٹریڈنگ کارپوریشن کو صوبوں کی مشاورت سے چینی جلد درآمد کرنے اور سبسڈی کنٹرول ریٹ پر چینی کے اجراء کی سفارش کی جائے گی۔ دوسری جانب کمشنر پنجاب نے فی الحال چینی اور گنے کی سپلائی کی اطلاع دے دی ہے۔ سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 18 افراد جاں بحق جبکہ 922 متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے میں کرونا کی صورتحال سے متعلق بتایا کہ سندھ میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,35,576 ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,793 ہو گئی ہے۔ مراد علی شاہ کے مطابق سندھ میں کرونا کے 872 مریضوں کی حالت تشویشناک جبکہ 83 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں کرونا کے مزید 721 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد شہر وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,69,816 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے چینی کمپنی سائنوفارم سے کرونا ویکسین کی خریداری کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت نوشین حامد کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں 4 کمپنیوں سے بات چل رہی ہے اور سائنوفارم سے بات چیت حتمی مراحل میں ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت نوشین حامد کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین پاکستان پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی۔ افغانستان کے 4 صوبوں میں 12 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں دھماکے ہوئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق افغانستان میں سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے نشانے پر آ گئی ہیں، جس میں مختلف واقعات میں 17 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پہلا واقعہ افغان صوبے ہرات میں طالبان کے حملے کے نتیجے میں 13 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان دارالحکومت کابل میں یونیورسٹی روڈ پر نصب بارودی مواد کے دھماکے سے 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں صوبہ ہلمند کے ضلع ناہری سرج میں کار بم دھماکے میں سیکورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے عہدہ صدارت کے پہلے روز کیے جانے والے ایگزیکٹو احکامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے نامزد کردہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف روون کلین کے مطابق حلف برداری کے بعد جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع اقدامات کو واپس لینے کے علاوہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ ان کے بقول نو منتخب صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں پہلے 10 روز کے دوران ملک کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ رواں ماہ بدھ 20 جنوری کو حلف برداری کے فوری بعد جو بائیڈن بعض مسلمان ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں امیگریشن لینے پر پابندی ختم کرنے کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پیرس معاہدے میں امریکہ کو دوبارہ شامل کر دیں گے۔ جو بائیڈن وفاقی املاک اور ریاستوں کے مابین سفر کے دوران ماسک کی پابندی بھی لازمی قرار دینے کے
احکامات جاری کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے نامزد کیے گئے وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف رون کلین نے سینئر اسٹاف کو بھجوائے گئے میمو میں کہا کہ صدارت کے پہلے روز جو بائیڈن لگ بھگ 1 درجن احکامات جاری کریں گے۔ جو بائیڈن طلبہ کو قرضوں کی ادائیگی میں مزید مہلت کے علاوہ کرونا وبا کی وجہ سے مشکلات سے دوچار افراد کی بے دخلی روکنے کے لیے بھی اقدامات کا اعلان کریں گے۔ کلین کا میمو میں کہنا تھا کہ نو منتخب صدر کے ان اقدامات سے لاکھوں امریکیوں کو فائدہ پہنچے گا جو وبا کے اس دور میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ رون کلین کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن کے اہداف پر مکمل عمل درآمد کے لیے کانگریس کا فوری ایکشن درکار ہوگا، جس میں $1.9 ٹریلین کے کرونا ریلیف پیکج کی منظوری بھی شامل ہوگی، جس کا جو بائیڈن نے جمعرات کو اعلان کیا تھا۔ کلین کے بقول جمعرات کو جو بائیڈن کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے احکامات کا اعلان کریں گے، جن میں اسکولز اور کاروبار دوبارہ کھولنے اور کرونا ٹیسٹ کی تعداد میں اضافہ سے متعلق اقدامات بھی شامل ہوں گے، جبکہ جمعے کو وہ کرونا وبا کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار ہونے والے افراد کے لیے بھی ریلیف کا پیکج کا اعلان کریں گے۔ کلین کے مطابق آئندہ ہفتے جو بائیڈن کرمنل جسٹس ریفارمز، موسمیاتی تبدیلیوں اور امیگریشن سے متعلق احکامات جاری کریں گے، جن میں ٹرمپ پالیسیوں کی وجہ سے میکسیکو بارڈر پر بچھڑنے والے خاندانوں کو ملانے کے عمل میں تیزی بھی شامل ہوگی۔ کرونا وائرس کی موجودگی آئس کریم میں بھی پائی گئی ہے۔ ہم نیوز کے مطابق امریکی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز کے حوالے سے بتایا کہ شمالی چین میں آئس کریم کے نمونوں میں کرونا وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین میں وبائی امور کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آئس کریم تیار کرنے والی کمپنی نے جو خام مال استعمال کیا تھا اس میں نیوزی لینڈ سے درآمد شدہ دودھ پاؤڈر اور یوکرین سے درآمد کیے جانے والے دہی پاؤڈر بھی شامل تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق حکام نے کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد تیار شدہ تمام آئس کریم ضبط کر کے سیل کر دی ہے اور کمپنی میں کام کرنے والے کارکنان کے بھی کرونا ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملالہ ایجوکیشن ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ ہم نیوز نے وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ اعلامیے کے حوالے سے بتایا ہے کہ اب اعلیٰ تعلیم کے اسکالرشپ پروگرام میں 50% تعلیمی وظائف پاکستانی خواتین کو ملیں گے۔ پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے نام پر امریکی ایوان نمائندگان نے بل گزشتہ سال مارچ میں ہی منظور کر لیا تھا۔ ماہ رواں کے اوائل میں سینٹ نے بھی بل کی حتمی منظوری دے دی تھی۔ امریکی قواعد ضوابط کے تحت اسکالرشپ بل کو حتمی منظوری کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس بھیجا گیا تھا، جنہوں نے اب اس ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے دستخط کیے جانے کے بعد بل قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی اب عالمی امور پر مبنی فلم میں نظر آئیں گی۔ ملالہ یوسفزئی خود پر ہونے والے حملے کے بعد برطانیہ میں مقیم ہیں۔ آسٹریلیا بھی نیوزی لینڈ کی طرح کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلوی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران وائرس منتقلی کا صرف 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا میں کورونا کے لحاظ سے کوئی علاقہ ہاٹ اسپاٹ نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی کامیاب حکمت عملی کے باعث آسٹریلیا میں عالمی وبا کا زور کافی حد تک ٹوٹ گیا ہے، تاہم خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ خیال رہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں
9,50,51,000 سے زائد افراد متاثر اور 20,30,924 لوگ وفات پا چکے ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 6,77,73,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 2,51,47,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 4,05,261 افراد اموات ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھیں خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔